بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے سائٹوسکیلیٹن کو ڈسکس کرنا ہے. اب ورڈ سائٹوسکیلیٹن تو لفظی مطلب سائٹو سیل کو کہا جاتا ہے. اسکیلیٹن عام طور پہ ایک ڈھانچے کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں, تو لفظی مطلب ہے اسکیلیٹن آف سیل. اچھا, جب بھی اسکیلیٹن کا ورڈ ذہن میں آتا ہے تو آٹومیٹکلی کچھ فنکشن ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو سیل کو شیپ دے گا, یہ وہ ہے جو کسی چیز کو سپورٹ دے گا, یہ وہ ہے جو باڈی کو ریجیڈیٹی پرووائڈ کرے گا. یعنی یہ مختلف قسم کے جو فنکشن ہیں یہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ والے فنکشن جو بھی چیز پرفارم کر رہی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا اسکیلیٹن ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ غبارہ ہے, اس میں اگر آپ ہوا بھر دیں تو ہوا بھرنے کی وجہ سے اس غبارے کی پراپر شیپ نکل آتی ہے. اسی طرح غبارہ تھوڑا سا ریجڈ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہوا نے اس غبارے کے اندر اسکیلیٹن کا کام کیا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو اسکیلیٹن کے فنکشن ہے, سیل میں جو پروٹین پرفارم کر رہی ہے وہ سیل کا سائٹوسکیلیٹن بناتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نیٹ ورک آف پروٹین فائبرز ہے. فائبرز دھاگوں کی طرح کے اسٹرکچر ہیں, ان کا ایک پورا جال ہے جو سائٹوپلازم کے اندر موجود ہے. اور یہ جو دھاگے آگے یہ تین طرح کے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مائکرو فلامنٹ. مائکرو فلامنٹ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں میں سب سے چھوٹی یا ان کا ڈائیمیٹر سب سے کم ہے, اور یہ تقریباً سارے یوکریوٹک سیل میں پائے جاتے ہیں. کمپوزیشن کی بات کریں گے تو یہ راڈ لائک سٹرکچر ہے, ان کا راڈ لائک سٹرکچر ہے, اور یہ جس پروٹین سے مل کے بنی اس کا نام ایکٹین ہے اور اس کی شیپ گلوبولر ہے. یعنی یہ گول گول پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں. یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ جیسے ایک ہیروں کا ہار ہو, اس میں ہیروں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ایک راڈ کی شکل میں, تو اسی طرح یہاں ایک راڈ ایک دھاگے کی طرح کا سٹرکچر ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹے گول شیپ ان کی گول ہے, نام اس کا ایکٹین پروٹین کا ہے, اور یہ ایکٹین پروٹین ان کے اور اوورآل مل کے یہ جو شیپ اوورآل جو سٹرکچر بنے گا وہ راڈ شیپ ہوگا. کلیئر؟ آگے ہمارے پاس یہ جو سائٹوسکیلیٹن ہے اس میں جو مائکرو فلامنٹ ہے, کیونکہ اسکیلیٹن کے ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ موومنٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. کلیئر؟ تو اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں جو مائکرو فلامنٹ ہے یہ سیل کی موومنٹ میں سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں. جیسے ہماری باڈی کے مسلز ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیل میں مسلز کی طرح کا رول پلے کر رہے ہیں, اور جب بھی مسلز کا ورڈ آئے گا ہر وہ چیز جس میں مسلز ہوں گے وہ چیز موو لازمی کرے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائکرو فلامنٹ جب اپنا فنکشن پرفارم کریں گے تو سیل میں موومنٹ لازمی ہوگی. آگے اس موومنٹ کی کافی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ بعض دفعہ سیل کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے, بعض دفعہ سیل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا فنکشن کیا ہے؟ سیل موومنٹ. یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ عام طور پہ جن یونٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے وہ یونٹ مل رہے ہوتے ہیں اور وہ یونٹ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو ملنے کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں اسمبل, اور ٹوٹنے کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں ڈس اسمبل. یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو گدا گاڑی ہوتی ہے, تو جب گدا گاڑی نے چلنا ہے موو کرنا ہے تو ریڈی کو اور گدے کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے, اور جب اس نے موو نہیں کرنا تو اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو گدے کا ریڈی سے علیحدہ ہونا ڈس اسمبل, اور ریڈی کا گدے کے ساتھ جڑنا یہ اسمبل ری اسمبل کہہ لیں. تو اسی طرح یہ والا جو سٹرکچر ہے اس میں اسمبلنگ بھی ہو رہی ہے, چیزیں جڑ بھی رہی ہیں اور علیحدہ بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے جڑنے اور علیحدہ ہونے سے سیل کی شیپ بدل رہی ہے. کبھی سیل بڑا ہو رہا ہے, کبھی سیل چھوٹا ہو رہا ہے. تو اس سیل کی شیپ چینج ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سیل موو کر رہا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیل ہے, یہ کبھی چھوٹا ہو رہا ہے, کبھی بڑا ہو رہا ہے, کبھی چھوٹا ہو رہا ہے, کبھی بڑا ہو رہا ہے, کبھی چھوٹا ہو رہا ہے, کبھی بڑا. تو آٹومیٹکلی اس طرح سیل موو کر سکتا ہے. اچھا, لازمی نہیں کہ موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو, تو سیل اپنی جگہ پہ کھڑا بھی موو کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس وائٹ بلڈ سیل ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس امیبا ایک چھوٹا سا مائکرو آرگینزم ہے, وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں. اب ہماری جو مسلز کے سیل ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ان کا کبھی سائز بڑا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کم ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال سیل موومنٹ میں ان کا بڑا رول ہے. یہ ڈسمبل ہو رہے ہوتے ہیں, ری اسمبل ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہیلپ دا سیل ٹو چینج دا شیپ اینڈ موو دا سیل. تو سیل کو یہ اپنی شیپ چینج کرنے میں مدد کرتے ہیں اور سیل کو موو بھی کرواتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ اور یہ جو پراپرٹی ہم لکھنے لگے ہیں یہ ان کی جو پراپرٹی اینیمل سیلز میں ہے. جب اینیمل سیل نے اپنے نیوکلیس کو ڈیوائڈ کر لیا, سیل ڈویژن کی ہم بات کر رہے ہیں,
تو درمیان میں سے جو اینیمل سیل وہ پچکتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسے سمجھ لیں کہ یہ سیل درمیان سے پچکا اور ایک دوسرے کے قریب آئے اور سیل علیحدہ ہو گئے. اب یہ جو ہمارے پاس پچکنا ہے اس کو ہم بعض دفعہ پنچنگ آف بھی کہہ سکتے ہیں. پنچنگ آف بھی یہ ہو کیسے رہا ہے, یہ پروسیس ہو کیسے رہا ہے. بیسیکلی مائکرو ٹیبیولز, کچھ مائکرو فلامنٹس ایسے ہیں جو یہاں ڈپازٹ ہو کے ایک رنگ بناتے ہیں. اس کو رنگ کو ہم کہتے ہیں کنٹرکٹائل رنگ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنٹرکٹائل رنگ. جب یہ رنگ بن جاتا ہے, ادھر بھی یہ پلازما میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, ادھر بھی پلازما میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو یہ درمیان سے نا کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پچکنا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ اس کے ساتھ سیل میمبرین اٹیچ ہو چکی ہوتی ہے تو سیل میمبرین بھی اندر پچکنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے یہ جو پچکنا ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا اور سیل دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. کلیئر؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انیبل دا ڈیوائڈنگ سیل, یہ سیل کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ پنچ آف انٹو ٹو سیل, دو سیل میں ڈیوائڈ. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اینیملز میں صرف اس طرح کا کام ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ کے سیل کے اندر باہر سیل وال ہوتی ہے. باہر کیا ہوتی ہے؟ سیل وال ہوتی ہے. سیل وال ہارڈ ہونے کے سٹرکچر سے وہ پنچ آف نہیں ہو سکتی, پچک نہیں سکتی. اس وجہ سے جو پلانٹ کا سیل ہے وہ اپنے سیل کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے وہ ایک ڈیفرنٹ میکینزم اڈاپٹ کرتا ہے. وہ کس طرح ہے کہ سیل کے درمیان چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں سیل وال کا کام بھی کرتی ہیں اور سیل میمبرین بھی بنا دیتی ہے. اس طرح ایک بڑا سیل دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو پلانٹ میں اس طرح کی سیل ڈویژن ہوتی ہے. لیکن بہرحال اینیمل کے اندر مائکرو فلامنٹ سیل ڈویژن میں ہیلپ کرتے ہیں. اور سیل کا جو ایک جگہ ایک حصے سے دو حصے بننا, ایک سیل سے دو سیل بننا, یہ سائٹوکائنیسس کہلاتا ہے. سیل کی جو ڈویژن ہے, سیل کا ایک سے دو میں کنورٹ ہونا, ڈیوائڈ ہونا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سائٹوکائنیسس ہوئی ہے. سیلولر کانٹریکشن, جیسے ہمارے مسلز کے جو سیل ہے وہ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن مسلز کے اندر اکیلی ایکٹن پروٹین کام نہیں کرتی. مسل میں بہت ساری پروٹینز ہیں جو اس فنکشن کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے, اور ان میں سے جو مین پروٹین ہے وہ مایوسین پروٹین کہلاتی ہے, جو ایکٹین کے ساتھ مل کے ہمارے مسلز میں دو قسم کے مائکرو فلامنٹ ہوتے ہیں, ایک ایکٹین اور ایک مایوسین. دونوں نے مل کے مسل سیل کو کانٹریکٹ اور ریلیکس کروانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو بعض دفعہ یہ ایکٹین کے جو مائکرو فلامنٹ ہے وہ مایوسین مائکرو فلامنٹ کے ساتھ مل کے وہ سیل کی کانٹریکشن کرواتے ہیں اور مسل میں یہ کام سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, مائکرو ٹیبیولز, مائکرو فلامنٹ کو مائکرو فلامنٹ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سب سے کم ڈائیمیٹر رکھتے ہیں. مائکرو ٹیبیولز ان کی شیپ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹریٹ ہوتی ہیں, بالکل سیدھی ہوتی ہیں اور ٹیوب لائک اسٹرکچر ہے. ٹیوب لائک اسٹرکچر سے کیا مراد ہے کہ یہ اندر سے خالی ہوتی ہے. اور سیلنڈریکل شیپ کیا ہوتی ہے؟ جس کی پراپر لینتھ ہو اور ایک پراپر ڈائیمیٹر ہو. تو اس طرح کی شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلنڈریکل. اور عام طور پہ لینتھ زیادہ ہوتی ہے اور ڈائیمیٹر کم ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز کھڑی ہو تو آپ ہائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جیسے یہ مارکر سیلنڈریکل شیپ ہے تو یہ چونکہ ہالو ہے, اندر سے خالی ہے, اس وجہ سے اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ٹیوبیولز چھوٹی ٹیوب کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹیوبیولز ہوتی ہیں. اچھا, آگے یہ بھی گلوبولر پروٹین سے مل کے بنی ہے. یہ بھی گلوبولر پروٹین, اور اس گلوبولر پروٹین کا نام ہے ٹیوبولین پروٹین. آگے یہ جو ٹیوبولین پروٹین ہے یہ دو طرح کی ہے, الفا اور بیٹا. یہ امینو ایسڈ کی ارینجمنٹ کا فرق ہوتا ہے. پروٹین ایک ہی ہے لیکن آگے اس کی دو ٹائپس ہیں. اور یہ والی ارینجمنٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک یونٹ ٹیوبولین پروٹین بیٹا کا ہے, ایک یونٹ الفا کا ہے. تو اسی طرح یہ یونٹ اسی طرح ہو, الفا بیٹا اس طرح کے یونٹ. تو یہ بڑی رنگ برنگا اور خوبصورت سا ڈیزائن اس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو پروٹین ہے یہ دو ڈفرینٹ ٹیوبولین پروٹین کی ڈفرینٹ ٹائپ سے مل کے اوورال بنا ہے یہ اسٹرکچر. کلیئر؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروٹین ہے وہ 2 سب یونٹ کی شکل میں پائی جاتی ہے. ایک سب یونٹ کو الفا کہا جاتا ہے اور ایک سب یونٹ کو ٹیوبولین پروٹین بیٹا کہا جاتا ہے. فنکشن, یہ سیل کو اسٹرکچر یعنی اسٹرکچرل سپورٹ دے گا. ٹھیک ہے؟ اینڈ شیپ ٹو دا سیل, اور پراپر شیپ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ مائکرو فلامنٹ ہوں چاہے مائکرو ٹیبیولز ہوں, یہ تھوڑے سالڈ اور ریجڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے سیل کو ایک پراپر شیپ ملتی ہے. اچھا, دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ بات, یہ ہائی ویز کا کام کرتے ہیں اور آرگینیلی اور کافی سارے جو بیولوجیکل مالیکیولز ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک مائکروٹیبیول یہ ہے، ان کی سرفس پہ کچھ خاص قسم کی پروٹینز لگی ہوتی ہیں، ان کو موٹر پروٹینز کہا جاتا ہے. اور جب بھی کسی کے ساتھ موٹر کا ورڈ آ گیا تو وہ موومنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ پروٹین مسلسل چیزوں کو موو کروا رہی. کلیئر؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے آرگنیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، آرگنیلی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سارے آرگنیلی کی بات نہیں ہوتی، وہ آرگنیلی جو مختلف قسم کے فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ آرگنیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اور وہ پلانٹ کا سیل ہے اور اس میں ایک آرگنیلی ہے کلوروپلاسٹ. اور کلوروپلاسٹ کو اگر ایک جگہ ہم فکس کر دیں تو اس کا پرابلم کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک پلانٹ سیل اگر اس کلوروپلاسٹ نے کام کیسے کرنا ہے؟ لائٹ ایبزارب کرے گا، اس نے فوڈ بنانا ہے. اگر وہ لائٹ ادھر سے آ رہی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں. اگر سپوز لائٹ ادھر سے آ رہی تو پرابلم آ جائے گا اس کو. حالانکہ کلوروپلاسٹ سیل کو لائٹ مل رہی ہے لیکن جو سیل کا کلوروپلاسٹ ہے اس کی پوزیشن ایسی ہے وہ اس لائٹ کو صحیح طرح کیپچر نہیں کر پا رہا. لیکن اگر یہی کلوروپلاسٹ موومنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ لائٹ کی وجہ سے ادھر پہنچ جائے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ایفیشینٹلی لائٹ کو ایبزارب کرے گا. تو اس کا مطلب ہے سیل کی چیزوں کا، کچھ چیزوں کا جو مختلف قسم کے فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرے، جیسے اے ٹی پی اس کو پروڈیوس کرے ہوتے ہیں مائٹوکونڈریا. تو اگر مائٹوکونڈریا ایک جگہ پڑے ہیں تو وہاں تو اے ٹی پی زیادہ ہوں گے، لیکن دوسری جو طرف ہے ہو سکتا ہے وہاں اے ٹی پی کی ضرورت زیادہ ہو. تو مائٹوکونڈریا کا پورے سیل میں موو کرنا یہ سیل کی ایفیشنٹ ورکنگ کے لیے، ایفیشنٹ فنکشننگ کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال مائکروٹیبیولز پر موجود کچھ موٹر پروٹینز یہ ٹرانسپورٹیشن آف میٹیریل کا کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مائکروٹیبیولز وہ ہائی ویز ہیں، وہ موٹر ویز ہیں جن کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن آف آرگنیلی اور مالیکیولز ہو رہا ہے. اچھا، مائکروٹیبیولز کافی سارے اسٹرکچر کو بنانے میں رول پلے کرتی ہیں، سیلیا اور فلیجیلا. لاسٹ لیکچر ہم نے سینٹریول کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ سینٹریول بھی مائکروٹیبیول سے مل کے بنا ہوتا. بیسیکلی یہ جو مائکروٹیبیولز ہیں یہ یونٹ سے مل کے بنی ہے، اور یہ جو مائکروٹیبیولز ہیں ان میں مسلسل ان کے یونٹ سیل بنا رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سیل کے اندر یہ یونٹ مسلسل بن رہے ہیں. تو مائکروٹیبیولز بھی سیل کے اندر بن رہی ہوتی ہے، مسلسل یہ کنٹینیوس پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. آگے سلو ہوتا ہے، یہ تیز ہو، یہ تو سیل کی فنکشننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ پروسیس چل رہا ہے سیل کے اندر. اب یہ جو مائکروٹیبیولز بنی ہے پھر یہ ارینج ہو کے کبھی سیلیا بنا رہی ہوتی ہے، کبھی ارینج ہو کے فلیجیلا بنا رہی ہوتی ہے، کبھی ارینج ہو کے سینٹریولز بنا رہی ہوتی ہے، کبھی ارینج ہو کے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بیسل باڈی، ٹھیک ہے، جو سینٹریول کے فنکشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، بیسل باڈی بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ کبھی آپ کہہ سکتے ہیں ارینج ہو کے ڈیورنگ سیل ڈویژن اسپنڈل فائبر بنا رہی ہوتی ہے. اب اسپنڈل فائبر کیا ہے؟ اسپنڈل فائبر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ فائبرز ہیں جو عام طور پہ کروموسوم کو علیحدہ کرتے ہیں، اور یہ نکلتے سینٹریول سے ہیں. اور سینٹریولز میں یہ جو دھاگے ہیں، اب یہ دھاگے بن کس سے رہے ہیں؟ یہ مائکروٹیبیولز ارینج ہو رہی ہیں، اور مائکروٹیبیولز ارینج ہو کے یہ دھاگے بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پھر کروموسوم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم جو سیل ڈویژن آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ان کا سائز بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انکریز ان سائز ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایڈیشن آف مائکروٹیبیولز کے جو یونٹ ہے وہ مسلسل اس مائٹوٹک اپریٹس کے اندر ہو رہے ہیں. تو بہرحال مائکروٹیبیولز کی جو ارینجمنٹ ہے وہ سیل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ارینجمنٹ کی وجہ سے مختلف قسم کے جو اسٹرکچر ہیں، سیلیا ہے، فلیجیلا ہے، یا اسپنڈل اپریٹس ہے، یا سینٹریولز ہے، یا بیسل باڈی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں مائکروٹیبیول کی ڈفرینٹ ارینجمنٹ کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک کپڑا ہے، آپ اس کو مختلف طرح سے ارینج کرتے ہو واسکٹ بنتی ہے، اس کو مختلف طرح سے ارینج کرتے ہو قمیض بن جاتی ہے، مختلف طرح سے ارینج کرتے ہو کیپ بن جاتی ہے، مختلف طرح سے ارینج کرتے ہو بیڈ شیٹ بن جاتی ہے، پردہ بن جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کپڑا ایک ہی ہے لیکن ارینجمنٹ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں. تو اسی طرح بعض ارینجمنٹ کو ہم سیلیا اور فلیجیلا کہتے ہیں، بعض ارینجمنٹ کو ہم سینٹریول کہتے ہیں، بعض ارینجمنٹ کو ہم اسپنڈل اپریٹس کہتے ہیں، اور ہر ایک کے ڈفرینٹ فنکشن ہے. تیسری جو چیز ہے وہ انٹرمیڈیٹ فلامنٹس ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سیل کی ہڈیوں کی طرح ہے. یہ جس طرح ہماری باڈی میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اینیملز میں ہڈی ہوتی ہے، اور بالکل یہ اسی طرح جیسے یہ جو ہڈیوں والا کانسیپٹ ہے یہ سارے اینیملز میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یا باقی پلانٹ وغیرہ میں اس طرح کی چیزوں میں تو یہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. اینیملز میں ہڈیاں پائی جاتی ہیں، اور اینیملز میں بھی جو ہائر اینیملز ہیں اس میں ہڈی، اب یہ جیسے مکھیے ہیں، مچھر ہیں، یہ اینیمل تو ہے لیکن ان میں ہڈیاں نہیں ہیں. تو بالکل اسی طرح سیم ہے کہ یہ صرف عام طور پہ ہائر اینیمل کے گروپ میں پائے جاتے ہیں. تھوڑا سی ان کی کوانٹٹی انورٹیبریٹس میں یا چھوٹے لوور اینیملز میں ہوتی ہے، لیکن مین رول ان کا ہائر اینیمل گروپ میں ہے. تو یہ انٹرمیڈیٹ فلامنٹ ساروں میں نہیں پائے جاتے. مائکروٹوبیول اور مائکرو فلامنٹ تو سارے یوکریوٹک سیلز میں ہوتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ ہو، چاہے وہ فنجائی ہو، چاہے وہ پروٹسٹا ہو، الجی ہو، جو بھی یوکریوٹک سیل ہوگا ان میں مائکروٹوبیولز اور مائکرو فلامنٹ ہوں گے. تو یہ اسپیسیفک ہے. اور یہ آگے بنے بھی ڈفرینٹ قسم کے پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان پروٹین میں جو سب سے زیادہ کامن پروٹین ہے وہ ویمیٹن پروٹین ہے. ٹھیک ہے، یہ پروٹین کا نام ہے جن سے انٹرمیڈیٹ فلامنٹ بنے. اچھا، ان کو انٹرمیڈیٹ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کا جو ڈائمیٹر ہے وہ مائکروٹوبیولز اور مائکرو فلامنٹ کے درمیان میں آلموسٹ 10 نینومیٹر ان کا ڈائمیٹر ہے. تو مائکرو فلامنٹ سب سے چھوٹے ہیں، مائکروٹوبیول سب سے بڑے سے مراد ان کا ڈائمیٹر سب سے زیادہ ہے، اور ان کا ڈائمیٹر درمیان میں ہے، اس وجہ سے ان کو انٹرمیڈیٹ فلامنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ سیل میں ڈفرینٹ پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں. جیسے سکن کے سیل کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ کیراٹین پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں، یعنی ان کی نیچر سیل ٹو سیل ویری کرتی ہے. آگے ان کا مین جو کام ہے، چونکہ ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کا مین کام باڈی کو شیپ دینا اور باڈی کو ریجیڈیٹی پرووائڈ کرنا ہے. اور ہڈیوں کا ایک کام یہ ہے کہ آرگنز کو ان کی پوزیشن پہ سنبھال کے رکھنا. جیسے ہماری کھوپڑی میں برین ہے وہ اپنی پوزیشن پہ رہے، ہمارے چیسٹ میں ہارٹ ہے وہ اپنی پوزیشن پر رہے. ٹھیک ہے، تو ہڈیوں کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہو آرگن ہو اس کو اس پوزیشن پر مینٹین رکھنا. تو یہ بھی کیا کرتی ہے، کافی سارے آرگنیلی کو سیل کے اندر جکڑ کے رکھتی ہے، ان کی پوزیشن پہ رکھتی ہے، جیسے نیوکلیس وغیرہ کے اندر. ٹھیک ہے. اور بڑے اینیملز کو اس چیز کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ بڑے اینیملز نے ریپڈلی موو کرنا ہے، ان کے ایک تو باڈی کا اسٹرکچر بڑا ہے تو ان کے سیل کو مضبوط ہونا پڑے گا. تو اس وجہ سے سیل کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے پاس یہ کیا ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ فلامنٹس. اچھا، پلانٹ وغیرہ کے سیل تو اتنا موو نہیں کرتے، اور جب تک موو نہیں کریں گے تو سیل کی چیزوں کا ڈسٹرب ہونا مشکل ہو جائے گا. اینیمل چونکہ موو کرتے ہیں ان کی وجہ سے سیل کی اندر کی جو چیزیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے ان کو اسپیشل اسٹرکچر دیا گیا جو ان چیزوں کو اپنی پوزیشن پر فکس رکھتا ہے. ہاں، جو ضرورت تھی کہ کچھ آرگنیلی کو موو ہونا چاہیے، اس کے لیے مائکروٹوبیولز ہیں وہ ان کو ایسی راستے پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ موومنٹ کر سکے. یعنی سیل ایک پرفیکٹ اینٹیٹی ہے، ایک مکمل زبردست قسم کی دنیا ہے جس میں ہر کام پرفیکٹلی ہو رہا ہے. خدا نخواستہ اگر اس میں کچھ مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو بہت بڑے پرابلم آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سائٹوسکیلیٹن کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ آگے سیلیا اور فلیجیلا، کیونکہ ہم نے بات کی نا مائکروٹوبیول سیلیا اور فلیجیلا کو بناتے ہیں، تو وہ کس طرح سیلیا اور فلیجیلا کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.